ہمیں نصیب کیا ہے۔ حضرات اکابر علماء فرماتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے جو نصیب کیا وہ گناہوں کو مٹانے کے لیے عطا کیا۔ اس لیے رمضان ہم سب کے لیے مہمان نہیں ہے، بلکہ رمضان ہمارا مربی ہے، رمضان ہمارا معلم ہے، رمضان ہمارا شیخ ہے، رمضان ہمارے لیے مصلح ہے، اور رمضان ہمارے لیے طبیب ہے۔ رمضان ہماری روحانی اصلاح کے لیے بھی آیا اور جسمانی اصلاح کے لیے بھی آیا، خلوت کی اصلاح کے لیے بھی آیا، جلوت کی اصلاح کے لیے بھی آیا۔ رمضان اپنوں میں جینے کا طریقہ سکھانے کے لیے آیا اور پرائیوں میں جینے کا طریقہ بتانے کے لیے آیا۔ رمضان ہر حال میں اللہ کی اطاعت کس طرح کرنا چاہیے اس کو بتانے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے فرمایا رمضان المبارک کو عبادت کا مہینہ نہ سمجھو، بلکہ رمضان کو تربیت کا مہینہ سمجھو۔ اگر رمضان المبارک کا مہینہ نہ ہوتا، ارتداد کا دروازہ کھل جاتا، لوگوں کے اندر اللہ کی طرف رجوع ہونے کا کوئی بھی ذریعہ نہ ہوتا۔ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، اللہ تعالیٰ سال بھر جو لوگ اللہ سے دور رہتے ہیں، مسجد سے دور رہتے ہیں، قرآن سے دور رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کی برکت سے ان سب کو قریب کر دیتا ہے۔ اور جو لوگ قرآن پاک کو ہاتھ بھی نہیں لگائے، نماز میں تھوڑی دیر کھڑے ہونا ان کے لیے بہت ہی زیادہ شاق ہے، وہ گھنٹے گھنٹے رمضان میں کھڑے ہونے والے بن گئے۔ ذرا آپ پوچھئے ان سے، ارے بھی آپ لوگوں میں یہ فکر کیسا پیدا ہوئی، یہ درد کیسا آیا، یہ تعلق اور ربط کس طریقے سے پیدا ہوا، کس طرح آپ قرآن کے لیے قربانی دینے والے بنے، نماز میں کھڑے ہونے والے بنے، تمہارے اندر اس طرح کا شوق اور ذوق کیسے پیدا ہوا؟ آپ اگر ان سے پوچھیں گے وہ خود بتائیں گے کہ بھئی ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں، رمضان المبارک کا مہینہ آیا آٹومیٹک تبدیلی آ گئی۔ رمضان کا مہینہ آیا، برے دھندے لوگوں نے بند کر دیا۔ رمضان کا مہینہ آیا، لوگوں کی زبانوں پر سچائی آ گئی۔ رمضان کا مہینہ آیا، دنگے فساد کرنے والے بھی خاموش ہو گئے۔ رمضان کا مہینہ آیا، نظریں لوگوں کی باحیا بن گئیں۔ رمضان کا مہینہ آیا، فحش اور فواحش یہ سب کے سب زندگی سے نکل گئے، اور خلوت میں بھی اللہ کا خوف و خشیت پیدا ہو گئی۔ یہ کیوں؟ فرمایا اللہ جل جلالہ عما نوالہ رمضان میں بندے کے گناہوں کو روزوں کی برکت سے جلا کر ایک ایسا نور عطا فرما دیتے ہیں، جو نور اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کرنا کیا ہے، کرنا کیا نہیں ہے، یہ تمام باتوں کو آٹومیٹک دل کے اندر جذبات کے اعتبار سے، خیالات کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے وہ نور رہبری کرنے لگتا ہے۔ اسی لیے فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ پا کر بھی اگر کوئی جنتی نہ بنے، جہنم سے اپنے آپ کو خلاصی حاصل نہ کرے، اس شخص کی بربادی یقینی ہے۔ اس لیے کہ رمضان سے بڑھ کر اور کوئی ناصح نہیں آئے گا، رمضان سے بڑھ کر اور کوئی مصلح نہیں آئے گا، رمضان سے بڑھ کر اور کوئی شیخ نہیں آئے گا، رمضان سے بڑھ کر اور کوئی داعی نہیں آئے گا، رمضان سے بڑھ کر اور کوئی معلم نہیں آئے گا۔ اتنا بڑے صفات والا آنے کے باوجود کوئی نہ سدھرے، وہ پھر سدھرنے کا راستہ کہاں ہے؟ اسی لیے فرمایا رمضان میں سب کے سب اللہ کی طرف لفٹڈ ہوتے ہیں، ان کو خالی شفٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لفٹ کیا ہوا کو شفٹ کرنا بہت آسان ہے۔ اسی لیے فرمایا رمضان کے مہینے میں اللہ کی قربت تمام بندوں کو نصیب ہوتی ہے، لیکن اس وقت میں اللہ سے 3 چیزوں کے ذریعے سے اور قربت اختیار کر لیں۔ پہلی چیز فرمایا دعاؤں کا اہتمام کر لیا کرو۔ رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، خوب دعائیں کر لیا کرو۔
دعا اس وقت سخت ضرورت ہے ہر انسان کے لیے۔ 6 چیزیں ہمارے اندر دعاؤں میں کمی ہونے کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہمارا لقمے کا پاک ہونا ضروری ہے، ہمارے لقمے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ جس کا لقمہ، جس کا کھانا، جس کا پینا حلال ہو جائے، جس کی کمائی اور اکتساب حلال ہو جائے، جس کا کسب حلال ہو جائے، فرمایا اللہ رب العزت اس کی باتوں میں تاثیر عطا فرما دیتے ہیں، اور اس بندے کے زبان میں تاثیر اس وقت اللہ پیدا کرتے ہیں جو حلال کھانے کا اہتمام کرتا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا، من اکل طیبا وعمل علی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ، جو بندہ پاک کھانا کھانا شروع کر دے، وعمل علی سنت، شریعت کے مطابق عمل کرنے والا بن جائے، وامن الناس بوائقہ، لوگوں کو تکلیف نہ دے، وہ جنتی بن گیا۔ 3 ہی چیزیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس وقت حلال کمائی کمانے ہی کے لیے ہم نے تجارت قائم کی ہے، حلال کمائی ہی کے لیے ہم نے دکان کھول رکھا ہے، حلال کمائی ہی کے لیے ہم نے اپنے دھندے جو کچھ بھی چلا رہے ہیں یہ حلال کے لیے، تاکہ ہمیں رزق حلال ملے۔ جیسے کہ حضرت شیخ نے فرمایا، اللہ جو برکتیں عطا فرمائی ہیں ان برکتوں میں 90% برکت تجارت میں ہے، 90% برکت تجارت میں ہے، اور فرمایا تجارت سب سے بڑی عبادت ہے، بشرطے کہ 2 چیزیں اس کے ساتھ رہیں، نمبر 1 امانت، نمبر 2 صداقت۔ یہ 2 چیزیں اگر تجارت میں جڑ جائیں، فرمایا وہ 2 چیزیں جس کی تجارت میں آ جائیں وہ نبیوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ التاجر الصدوق الامین یحشر مع الانبیاء، اسی لیے فرمایا امانت دار تاجر، صداقت والا تاجر حشر کا میدان میں، حشر کے میدان میں نبیوں کے ساتھ اللہ اس کا حشر فرمائیں گے۔ وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ نبی بھی امین ہوتے تھے، صادق الامین سرکار کا لقب تھا، حضور سچے بھی تھے، امانت دار بھی تھے، اور جو بندہ سچا ہو جائے، امانت دار ہو جائے، یہ دونوں صفت جس کے اندر آ گئی، فرمایا وہ نبوت والی صفت والا ہو گیا۔ اس لیے کہ بازار سب سے زیادہ بدترین جگہ ہے، بدترین جگہ میں بہترین انسان وہ انسان ہو سکتا ہے جس کو اللہ نے نبوت دی ہو، جس کو اللہ نے ولایت دی ہو، جس کو اللہ نے قربت دی ہو، جس کو اللہ نے خشیت دی ہو، جس کو اللہ نے اپنا خصوصی تعلق عطا کیا ہو۔ اور وہاں پر بازار جیسی جگہ میں رہ کر اگر کوئی آدمی زبان پر سچائی لا رہا ہے اور اپنے عمل اور کردار میں امانت داری لا رہا ہے، اس سے بڑا اللہ کا قریب انسان کوئی نہیں ہے۔ اب وہ بندہ جو کہتا ہے اللہ جل جلالہ امن والہ اس کی زبان کی لاج رکھ لیتا ہے۔ اور آج ہم لوگ اتنی بہترین تجارت والی عبادت کرنے کے باوجود پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ 3 چیزوں کی وجہ سے۔ نمبر 1 ضرورت کو خواہش بنانے کی وجہ سے، جو بھی انسان ضروریات پورا کرتا کرتا خواہشات پورے کرنے پر آ جائے، دنیا کا اصول ہے وہ ضرور پریشان ہوگا۔ اس لیے کہ خواہشات پورا کرنے کی جگہ دنیا اللہ نے بنائی ہی نہیں، خواہشات پوری ہوں گی جنت میں۔ اور جناب والا آپ نے یہاں کو یا دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کی، اور دنیا کو جنت جس نے بنایا اللہ نے اس کو دیدار کرنے سے بھی محروم کر دیا۔ شداد کا واقعہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، دنیا کو اس نے جنت بنائی، قدم رکھا اللہ نے روح قبض کر لی۔ تو بتانے کا منشا یہ ہے دنیا کبھی جنت نہیں بن سکتی، دنیا تو دنیا ہے، ضرورت پوری کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، خواہشات پورے کرنے کے لیے ہم نہیں آئے۔ اسی لیے فرمایا جو ضرورت پوری کرنے کی نیت رکھتا ہے وہی صداقت والا بنے گا، وہی امانت والا بنے گا، اس کے اندر سے مکاری اور عیاری نکل جائے گی، وہ انسان ہمیشہ اللہ کے قربت والا بندہ بنے گا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ سود ہے، سود۔ نمبر 2 سود ہے۔ جہاں پر سود آ جائے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہہ دیجئے میں جنگ کے لیے آ رہا ہوں، میں جنگ کے لیے آ رہا ہوں۔ دنیا میں ایک انسان بتا دے جو سود لیا ہو اور زندگی میں کامیاب ہو گیا ہو، کافروں سے لینا دینا ہمارا کچھ نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ میں ہمیشہ یہ آیت پڑھ کر ہمارے ساتھیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ
اللہ امتحان مسلمانوں کا لے گا، اللہ امتحان مسلمانوں کا لے گا، غیروں سے اللہ کو کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اب وہ کر رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، ارے بھی وہ ان کی یہی جنت ہے، ان کے لیے یہی جنت ہے، ان کی جنت کو وہ کما لیں، ان کی جنت کو وہ جما لیں، ان کی جنت کو وہ منا لیں، ان کی جنت پہ وہ مزہ کر لیں، ان کی جنت تو یہ ہے۔ لیکن ہماری یہ جنت نہیں ہے، ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ جب قید خانہ اللہ نے اس کو بنایا، کچھ پابندیاں ہیں قید خانے میں، گھر کے اندر پابندیاں نہیں ہوتی، قید خانے میں پابندیاں ہوتی ہیں۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت للکافر فرمایا۔ اسی لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ یہاں کیا سوچتے ہیں، انہیں آگے بڑھ رہا، انہیں آگے بڑھ رہا، میں بھی آگے بڑھتوں۔ نہیں میرے عزیز بھائیوں، حلال کمائی کماؤ، کلمے کی موت نصیب ہوگی۔ حلال کمائی کماؤ، بچوں کے اندر امانت داری آئے گی۔ حلال کمائی کماؤ، وراثت کی حفاظت اللہ کرے گا۔ حلال کمائی کماؤ، نسلیں بھکاری نہیں بنے گی۔ حلال کمائی کماؤ، اللہ نسلوں کی عزت اور شان کے ساتھ جینے کو اللہ موقع دے گا۔ حلال کمائی کماؤ، اللہ آنے والے داماد اور آنے والے بہو امن پسند ہو کر آئیں گے۔ حلال کمائی کماؤ، اللہ بیوی کو وفادار بنائے گا، خاندان کو محبت والا بنائے گا۔ اگر حرام آ جائے، بھائی بھائی کا پیاسا ہو جائے گا۔ حرام آ جائے، بیٹیاں دشمن ہو جائیں گی۔ حرام آ جائے، بیوی غدار بن جائے گی۔ حرام آ جائے، بچے اپنے نہیں رہیں گے۔ حرام آ جائے، سکون اللہ چھین لے گا۔ حرام آ جائے، تمہاری نیند کی بھی اللہ تعالیٰ چھین لے گا، راحتیں ختم ہو جائیں گی۔ سکون اور بے چین کو اللہ تباہ کر دے گا جو حرام آ جائے۔ اسی لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حرام کو ختم کرو، حلال کو اختیار کرو۔ تیسری چیز فرمایا، لا یخافون لومۃ لائم، لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہ کرو، لوگوں کو دیکھ کر زندگی مت گزارو۔ آج کل ہم لوگ دوسروں کو دیکھتے، وہ دیکھو کتنا آگے بڑھ گیا، وہ دیکھو کتنا آگے بڑھ گیا۔ ارے اللہ کے بندے، چاہے تیری دکان چھوٹی سی پھیٹی کیوں نہ ہو، کوئی بات نہیں، وہ چھوٹی سی پھیٹی میں اللہ نسلوں کو چلائے گا۔ اگر کسی کا بہت بڑا محل دکان کی شکل میں کیوں نہ بن جائے، اللہ اس کے حرام کاری اور حرام خوری کی وجہ سے اللہ اس کے حیات میں اس کے دکان سے نکال کر فٹ پاتھ پہ لا لے گا۔ دنیا اللہ مثال بتائیں گے۔ اسی طریقے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن کا یہی پیغام ہے، قرآن کی یہی ہمارے لیے سبق ہے۔ قرآن سنے ہیں، نیت کریں انشاءاللہ ہم قرآن کے مطابق زندگی گزاریں اور قرآن کے تابعدار بنیں گے۔ سب نیتیں کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اب ہم لوگوں کو اللہ نے ایک ادارہ دیا۔ ہمیشہ میں ایک بات کہتا ہوں، جس جگہ پر قرآن کی تلاوت ہو، چھوٹے معصوم بچے قرآن پڑھ رہے ہوں، یاد رکھنا اس جگہ کو اللہ عذاب سے روک لیتے ہیں، اور جو بھی اس سے کنیکٹڈ ہوگا وہ بھی عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اگر ہم اپنا پیسہ وہاں خرچ کریں گے جہاں خرچ کرنا چاہیے، جہاں نہیں خرچ کرنا وہاں خرچ کرنے سے اللہ بچائے گا۔ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کرو گے، جہاں نہیں کرنا وہاں کرنے سے اللہ بچائے گا۔ فرمایا جہاں وقت لگانا ہے وہاں نہیں لگاؤ گے، جہاں نہیں لگانا وہاں لگانے سے اللہ بچائے گا۔ اس وقت میں ہم لوگوں کے پاس ادارہ موجود ہے، ہم یہاں پر اپنا خرچ کریں، یہاں پر اپنا پیسہ لگائیں، یہاں پر ہم ماہانہ ترتیب بنائیں۔ عربی ماہانہ ہم کچھ نہ کچھ ادارے کو دیتے رہیں گے، حفاظ کو دیتے رہیں گے، علماء کو دیتے رہیں گے، ادارے کو دیتے رہیں گے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا، میں آج ہی بتا رہا تھا، سب سے بڑی حفاظت اس وقت صدقے میں ہے۔ صدقہ سب سے بڑی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ صدقے کا ہم اہتمام کریں، روزانہ صدقہ، ہفتے واری صدقہ، ماہانہ صدقہ، اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ اللہ صدقے کی برکت سے اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اور بہت بڑا صدقہ اس وقت میں سیفٹی کا سامان ہے، صدقے کے ذریعے سے تجارت کی بھی اللہ حفاظت کریں گے اور ہمارے نسلوں کی اللہ حفاظت کریں گے، خوب اللہ برکت عنایت فرمائیں گے۔ الحمدللہ اللہ ادارہ دیے ہیں، اس جہاں پر ادارہ ہو اور ادارے میں بچے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کے اطراف اکناف والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے امان میں رکھتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، بازار کے بیچ میں اللہ نے اس ادارے کو قائم کیا، اور یہ ادارہ یہ ہے ابغض البقاء عند اللہ اسواقها واحب البقاء عند اللہ مساجدها، مسجدیں درمیان میں ہیں، قرآن پاک کی تلاوت درمیان میں ہے، قرآن پاک کا حفظ درمیان میں ہے۔ اس کا سہارا اگر لے کر
کر رہیں گے انشاءاللہ اللہ امانت اور صداقت کے ساتھ ہماری تجارت کو چلائے گا، اللہ تعالیٰ خوب برکتیں دے گا، ایسی برکت دے گا نسل ہاں نسل اللہ تعالیٰ آپ کے اس دکان سے پروان چڑھتے رہیں گے اور محفوظ رہیں گے۔ سب نیت کریں گے بھی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات بہت مبارک ہیں۔ آج کلام اللہ ختم ہوا لیکن تراویح کی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اور بھی رمضان مبارک میں تراویح کا آپ اپنا اعتبار سے اہتمام کرتے رہیں اور اس کے ساتھ و ساتھ عبادت چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ 70,000 مرتبہ مکمل کریں، استغفر اللہ روزانہ 1000 مرتبہ مکمل کریں۔ استغفر اللہ جو اپنی زندگی میں لازم کر لے، 3 چیزیں اللہ نصیب کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہر تنگی میں اللہ راستہ کھولیں گے۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ ہر پریشانی میں اس کا حل بتائیں گے۔ نمبر 3 اللہ رزق وہ اس کا تصور میں بھی نہیں ہوگا، وہاں سے اللہ رزق کا دروازہ کھولیں گے۔ اب ہم لوگ رزق ہی کے لیے اپنے اپنے دور دور علاقے سے یہاں آ کر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس رزق کے مسئلے کو اللہ آسان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم میں شریعت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ عمل کا بھی نہیں ہے، دعا بے مختصر دعا ہوگی، پھر انشاءاللہ وتر ہوگی۔ اس کے بعد آپ سب کے لیے ماشاءاللہ بہترین کھانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ تمام ساتھی کھانے سے فارغ ہو کر تشریف لے چلیں۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک المجد کلہ ولک الثناء کلہ وإلیک یرجع الخلق کلہ۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما۔ یا اللہ بقیہ زندگی تیرے رحمات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ختم قرآن پر جو دعائیں مانگی گئی ہیں یا اللہ اپنے فضل سے ہم میں شریعت کو نصیب فرما۔ یا اللہ ان تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ہم سب محتاج ہیں، کسی محتاج کا محتاج نہ بنا، کسی محتاج کا محتاج نہ بنا، کسی محتاج کا محتاج نہ بنا۔ شاہی زندگی گزار کر شاہی موت نصیب فرما۔ یا اللہ ایسی زندگی دے دے جیسی زندگی تو چاہتا ہے، ایسی زندگی سے بچا لے جس سے تو ناراض ہوتا ہے۔ یا اللہ تاجر صادق اور امین والے تاجر بنا دے۔ یا اللہ نبیوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے۔ یا اللہ ہماری زبان پر صداقت ہو، ہماری اداؤں میں امانت ہو، ایسے فیصلے فرما۔ ہماری کمائی میں برکت ہو، ایسے فیصلے فرما۔ نسل ہاں نسل تک ہماری کمائی میں برکت پیدا فرما۔ یا اللہ ہم سب تجھے راضی کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، کسی محتاج کا محتاج بنائے بغیر یا اللہ ہماری ضروریات کو غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ امت کے حالات کو درست فرما، امت کے حالات کو درست فرما، امت کے حالات کو درست فرما۔ یا اللہ جتنی اس وقت حالات کا ذکر ہوا ہے ان تمام حالات کا حل فرما۔ یا اللہ اپنے فضل کا اپنے کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ تجھ تیری مرضیات کے مطابق جی کر تیرے مرضیات کے مطابق دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مردوں کو بھی اصلاح فرما، ہمارے عورتوں کی اصلاح فرما، ہمارے بچوں کی اصلاح فرما، ہمارے جوانوں کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہماری اصلاح فرما، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلحنا ما كان فاسدا برحمتك یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم